اگلے کے دل میں جمے ہوئے پرانے غصے کو بھی اللہ تعالیٰ میری بات پر عمل کرنے کی برکت سے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑے کی بہت بڑی بات، یہ بندوبست فرما دیں گے جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کی عزت کرنے والے بھی دنیا میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے المال والبنون، مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور تمہارے رب کے ہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے، ثواب والی ہے، ثواب والی وخیر عملا، اور امید کے لحاظ سے بہتر وہ کیا چیز ہے؟ وہ نیکی ہے۔ یعنی دنیا کی جو مال اور اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے لیے دی ہیں، اور اللہ کے ہاں جو چیز باقی رہے گی اور جس سے امید لگائی جا سکتی ہے وہ نیکی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ احادیث مبارکہ اور مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی فرمان کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد اس کا نفع مختصر ہے، چیز اچھی ہے، اسے وہ زینت کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، لیکن نفع مختصر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم صدقات جاریہ کی صورت میں ایسی نیکیاں کر جاؤ جو باقی ہیں، جو تم نامی ہو تو ان کا ثواب اور نیکی تمہیں پہنچتی رہے۔ یہ اس آیت کا
صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس نیکی کو جو انسان دنیا سے چلا بھی جائے، نہ بھی موجود ہو، تب بھی باقی رہے اور اس کا اجر اور ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، حضور کے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے ارشاد فرمائے کہ میں اپنی والدہ کے لیے کون سا ایسا کام کروں، ایسی نیکی کروں کہ جس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے، اس کو جاتا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب پانی کا بندوبست کر دو، تو پانی کا بندوبست کر دو گے تو انسان بھی پئیں گے، حیوان بھی پئیں گے، اور جو اللہ کی زیرو مخلوق ہے جگر اور دلی والی، اس پانی کو جب تک استعمال کرے گی تمہاری ماں کو اس کا صدقہ جاریہ پہنچ کرے گی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی اس کو کہتے ہیں، تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تفسیر عثمانی۔ اس میں حضرت نے سائنسی ذیل میں لکھا ہے کہ سب سے جو پہلی بڑی نیکی ہے صدقہ جاریہ میں، وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک مسجد ہے اور مسجد باقی رہنے کے لیے بنتی ہے، تو جب تک مسجد ہے اس میں عبادت ہو رہی ہے، اور نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، تسبیح کرنے والے، استغفار کرنے والے، آنسو بہانے والے، آہیں بھرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، جب تک اس میں عمل کرتے رہیں گے تو مسجد بنانے والے یا مسجد بنانے میں اپنا حصہ ڈالنے والوں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ مال اور اولاد چیز تو اچھی ہے، خوبصورتی کی چیز ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، لیکن یہ باقی نہیں رہتی، تو نیکی باقی رہتی ہے، اور نیکی بھی وہ باقی رہتی ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں۔ اسی طرح فرمایا کہ پانی کا کسی نے کوئی ذریعہ کر لیا، بندوبست کر لیا پانی کا، تو یہ صدقہ جاریہ میں ہے، تو یہ جب تک باقی رہے گا تو اس کو فائدہ ہوتا رہے گا، اس کو اجر اور ثواب، جیسے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو اس میں رقم آتی رہتی ہے، تو صدقہ جاریہ میں نیکی جمع ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی اپنی اولاد کو علم سکھا دیا، دین کا علم، یا علم سکھانے، پڑھنے پڑھانے کے انتظام میں کوئی اپنا حصہ ڈال دیا، شرکت کر لی، تو یہ جب تک چلتا رہے گا اس کو اس کا صدقہ جاریہ آتا رہے گا۔ کسی کو نماز سکھا دی اور وہ نماز آگے جب تک پڑھتا رہے گا خود پڑھے گا، کسی کو پڑھائے گا، کسی کو سکھائے گا، پھر آگے وہ سکھائے گا، آگے کوئی اور پڑھے گا، تو اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اور علم ينتفع به، اس میں دین کا علم بھی ہے اور ہر طرح کا علم ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کسی کو طب سکھا دیا، تو جب تک اس کے ہاتھ سے خیر ہوتی رہے گی، لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا، تو آپ کو خیر ملتی رہے گی، نیکی ملتی رہے گی، اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میری بہن ہے تو وہ کھانے کی کوئی مخصوص چیزیں ہیں وہ بہت اچھا بنا لیتی ہیں،
کھانے کی چیزیں ہیں، بعض ڈشیں جن کو کہتے ہیں تو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بہت اچھا بنا لیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کسی عورت نے کہ یہ فلاں ڈش کا مجھے بھی طریقہ سکھاؤ، تو وہ میری بہن نے ان کو طریقہ سکھایا اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کو سارا طریقہ سکھایا، ساری چیزیں بتائیں، لیکن ایک چیز نہیں بتائی، ایک چیز چھپا لی کہ اگر وہ بھی میں بتا لیتی تو جس طرح لوگ میری تعریف کرتے ہیں پھر اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، لوگ میری طرف آتے ہیں تو پھر اس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو مجھے وہ پوچھنے لگے کہ وہ کہہ رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ تو کتمان علم ہے، جیسے کتمان حق جرم ہے، حق کو چھپانا جرم ہے، سچی بات حق بات کو چھپانا جرم ہے، اور اسی طرح کتمان علم بھی گناہ ہے، جرم ہے، علم کو چھپا دینا، تو یہ بھی علم ہے، کھانا پکانے کا علم۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ ان کو بتائیں کہ وہ جو ایک چیز آپ نے چھپائی ہے وہ بھی ان کو بتا دیں، تو جب تک وہ کھانا بناتی رہے گی، لوگ کھاتے رہیں گے، تو تمہیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے، یہ بھی نہیں کیا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ حکیم حضرات، طبیب حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خاندانی نسخہ ہے یا صدری نسخہ ہے، سینہ بسینہ۔ مجھے میرے والد نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو ان کے اس کا خاندان سے، تو یہ جو نسخہ ہے دوا کا، یہ صدری نسخہ ہے، سینہ بسینہ ہے، تو وہ کسی کو بتاتے ہیں اور اس نسخے کو لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں، تو یہ کتمان علم ہے، گناہ ہے، علم کو چھپانا، یہ کتمان علم ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے اس کو بتانے سے، کسی کو کوئی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کی کسی آیت کا دم آتا ہو تو وہ دوسروں کو نہیں بتاتے اور کہتے ہیں مجھے تو اجازت ہے لیکن میں اور کسی کو نہیں بتاؤں، تو یہ بھی کتمان علم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے مجھ سے کہ سر کے درد میں دم ڈالتے ہیں تو میں بغیر بتائے خود کہہ دیتا ہوں، اس لیے بھی کہ میری جان چھوٹ جائے گی، سارے بغیر ان لوگوں کو دم ڈال کرے، ان لوگوں پہ بوجھ اٹھا کر اپنے انسان کی زندگی کے کام اور ہو رہے۔ تو مجھے کوئی کہے کہ یہ سر میں درد ہے تو میں دم ڈال کے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں دم میں پڑی ہیں، آج کے بعد آپ اپنا دم پھوڑ ڈالیے گا، پھوڑ ڈال جسم میں درد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں ہے تو ہم چھپانے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کو جسم کے جس حصے میں درد ہو وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، ہاتھوں پر دم کر کے اس جگہ کو پھونک لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درد کو شفا عطا فرمائے۔ سر کے درد کی جو قرآن کریم میں آیتیں ہیں وہ لوگوں کو بتا دیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کے درد کی جو آیتیں ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آیتیں دانت کے درد کے لیے اتری ہیں، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہر طرح فائدے اور نفع کی کتاب ہے۔ تو جب بدن میں کوئی تکلیف ہو تو قرآن کریم کی وہ آیات جو مفہوم معانی میں صحابہ سے، علماء سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ یہ اس کام میں فائدہ دے سکتی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بدن مبارک پر دم کرنا لیتے ہیں۔ آخری 3 کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے
سے پہلے اپنے بدن مبارک پر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پورے بدن مبارک پر مل دیا کرتے. تو کتمان علم نہ ہو، بات چھپانا، علم چھپانا. آپ کو آپ کی دکان ہے چنے پکانے کی، لاہور میں آپ دیکھیں، لاہور جائیں تو لاہور میں ایک سے ایک چنے بنانے والے صبح ناشتہ لوگ لاہور میں بڑے کرتے ہیں، جو لاہور آتے جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی دکانیں خاندانی طور پر وہ چل رہے ہیں. اب ان کو چنے پکانے کا اپنا انداز ہے، اس میں مسالہ ڈالنے کا اپنا انداز ہے. تو اگر کوئی پوچھ لے تو بتا دو، لیکن بتاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارا خاندانی ہے. تمہارا خاندانی ہے، تمہیں کس نے دیا؟ تمہیں بھی تو کسی نے دیا. تمہیں وہی کے ذریعے تو حاصل ہے، یا تجربے سے ہوگا یا کسی اللہ کے بندے سے حاصل ہوگا، شاگردی سے کسی نے دے دیا تو دے دو. ان کی بات کو پھیلانا یہ بھی سکتا. مسجد کا کام کرنا، مسجد بنانا، مسجد میں حصہ ڈالنا، مسجد کی تعمیر میں، آبادی میں، رونق میں، اس کی سہولت میں، یہ بھی صدقہ. وہ صدقہ جو صدقہ جاری ہے. نہیں بھی ہوں گے، زندگی نہیں ہوگی، دنیا سے چلے جائیں گے، تب بھی یہ صدقہ جاری ہے پہنچتا رہے گا، چلتا رہے گا. ایک اور چیز بھی ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی، وہ ہے درخت لگانا. درخت لگانا بھی صدقہ جاری ہے. درخت لگانا بھی صدقہ جاری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کا یہ جو شہر ہے ہمارا مشترکہ شہر ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہی اس کا شہر ہوتا ہے. اگر آپ نیو یارک میں، لندن میں رہتے ہیں تو وہ آپ کا شہر ہے، چاہے آپ کہیں کے بھی. اور آپ لاہور میں رہتے ہیں تو وہ آپ کا شہر ہے، چاہے آپ پیچھے سے کہیں کے بھی. تو یہ جو میرا اور آپ کا شہر ہے، اس میں درخت تھے پہلے، ہم کم ہو رہے ہیں. ہم جب چھوٹی عمر میں تھے تو زیادہ ہوتے تھے. اب دیکھیں ہم درخت آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. تو کچھ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اعتبار میں موسم کی ٹھنڈی لاہور اور پشاور کی طرف بالکل اسی طرح چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی جلد 2 میں، جلد ثانی میں، دوسری جلد، حدیث مبارکہ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کے باغ میں تشریف لے کر، خاتون ہے تو ان کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، تو حضور اس میں تشریف لے گئے. انہیں بشر کے باغ میں حضور تشریف لے گئے، کھجوروں کے باغ میں. آج کے زمانے میں جیسے کوئی مال و دولت والا ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی شوگر مل ہوگی، وہ کوئی لینڈ لارڈ ہوگا، کوئی اس کی اور کئی صورتیں. تو اس زمانے میں، اس زمانے کی شوگر مل، اس زمانے کا مالدار آدمی وہ ہوتا تھا جس کا باغ ہوتا تھا، کھجوروں کا باغ، خاص طور پر کھجوروں کا باغ. تو وہ امیر لوگ ہوتے تھے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ جائے گا ہمیں کہ جی کیا عورت کام کر سکتی ہے یا کاروبار کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، اگر وہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اس کی زندگی کا نظام اس کی ملازمت یا اس کے کاروبار کے بغیر نہیں چلتا تو وہ دائرہ کار کے اندر کر سکتی ہے، منع نہیں. کام بھی کر سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، ملازمت بھی کر سکتی ہے. دائرے کے جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن حدود کے گرد دائرہ کھینچا ہے ان حدود میں رہ کر عورت کام کر سکتی ہے. تو بشر کے باغ میں رسول اللہ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے پوچھا بشر سے
کیوں ہے بشر؟ یہ جو کھجوروں کے درخت ہے تیرے باغ میں، یہ کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے؟ حضور نے پوچھا کہ یہ جو باغ میں درخت ہیں کھجوروں کے، یہ کسی مسلمان کے لگے ہوئے ہیں یا کسی کافر نے لگائے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان نے لگائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مسلمان نے لگائے ہیں تو جو اس میں سے کھائے گا تو لگانے والے کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کے طور پر اجر عطا فرمائے۔ پھر یہی بس نہیں کیا، سنتے جائیں۔ فرمایا اگر وہ دنیا سے چلا جائے اور یہ وراثت میں اس کی اولاد کو مل جائے، اس کی بیٹوں کو اس کی اولاد کو مل جائے، بیٹیوں کو بیٹوں کو وراثت میں یہ تقسیم ہو جائے، تو پھر بھی جو کھائے گا تو وہ لگانے والے کو اس کا ثواب، نیکی کا ثواب اس کا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں سے کوئی چوری کرے گا، دیکھیں ویسے تو چوری کرنا کتنی بری بات، اچھی بات نہیں ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو پھلدار درخت ہے اس میں سے اگر کوئی چرا کے چوری کر کے کھائے گا تب بھی جس نے لگایا ہے اس چوری کا ثواب بھی اس کو جائے گا۔ جس نے پھل چوری کیا اور کھا لیا، لیکن جس نے یہ پھلدار درخت لگایا ہے یہ چوری کر کے کھانے والے کا ثواب بھی اس کو جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر اس میں سے اس پھلدار درخت میں سے کوئی درندہ کھائے گا، درندہ، تو لگانے والے کو درندے کے کھانے پر بھی ثواب جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ کھائے گا، چرند پرندے سے کوئی کھائے گا تو اس کا ثواب بھی لگانے والے کو مرنے کے بعد بھی، زندہ ہے تب بھی، مر گیا ہے تب بھی، یہ جو درخت میں سے پھل ہے یہ درندہ کھائے تب لگانے والے کو ثواب ہے، پرندہ کھائے تب لگانے والے کو ثواب ہے، انسان کھائے تب ثواب ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مال وراثت میں تقسیم ہو گیا ہے، تب بھی کوئی کھا رہا ہے تو اس درخت کے پھل کا ثواب اس کو جائے گا، اور اگر کوئی چوری کر کے کھا رہا ہے تب بھی لگانے والے کو ثواب جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگاؤ تو پھلدار درخت لگاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب بھی درخت لگاؤ تو پھلدار درخت لگاؤ۔ اب میرے اور آپ کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلی، یہ بات آپ بھی سنتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا، دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں نے کہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں درخت لگاؤ، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں وہ قرآن و حدیث سے تو رہنمائی لیتے نہیں، قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے ہم سب کو بھی، ان کو بھی اور ہم سب کو بھی رہنمائی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے، لاہور سے اسلام آباد جب آپ چڑھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے N2 موٹر وے جو ہے لاہور سے اسلام آباد آ رہی ہے، اسلام آباد سے لاہور جا رہی ہے، پاکستان کی پہلی موٹر وے ہے۔ اس کے ارد 35,000 ایکڑ سے زائد زمین سرکاری زمین تھی، اور حکومت نے درخت لگائے کون سے؟ سفیدے کے درخت، سفیدے کے درخت۔ اگر کوئی قرآن و سنت سمجھنے والا، بتانے والا، سیکھنے والا ہوتا تو بتاتے بھائی پھلدار درخت لگا، سفیدے کا درخت نہ لگا۔ جب لاہور سے نکلو تو امرود کے لگا، سرگودے پہنچو تو ارد گرد کی زمینوں پر مالٹے کے، سٹرس فروٹ
وہ لگا دو، فروٹس لگاؤ، ناشپاتی لگاؤ، آلوچا لگاؤ، آلو بخارا لگاؤ، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کتنے پڑھ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ کی قدرت عجیب قدرت۔ یہ جو چونسا آم ہے نا، چونسا آم آج کل ہے، آپ کھائیں آپ کو اس طرح لگے گا کہ ایک چونسے آم میں ایک بالٹی میٹھا کسی نے ڈالا، اتنی مٹھاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالا۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا چیز بنائی، کیا کاریگری ہے آپ کی، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ سبز درخت پر لگتا ہے، کوئی اس کو خاص پانی نہیں لگتا، کوئی اس کو کلر نہیں کیا جاتا، اس کی نسل کے اور درخت اور پھل بھی ہیں، دھوپ میں پکتا ہے، پھر اس میں پانی کہاں سے آیا، پیلا رنگ کہاں سے آیا، اتنی زبردست قسم کی مٹھاس کیسے ڈالی اللہ تعالیٰ، کہاں سے ڈالی؟ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کی مٹھاس کا کوئی مٹھاس مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی مٹھاس۔ چینی کیا چیز ہے؟ چینی تو انسانوں کی بنائی ہوئی زہر ہے، سفید زہر۔ آم کی مٹھاس کو چینی کہاں پہنچ سکتی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ارد گرد کی حکومت نے، دیکھیں پچھلے دور میں بھی صوبائی حکومت نے، اس زمانے کا تو مجھے نہیں پتا، تو پچھلے زمانے میں پچھلے جو حکومت میں ابھی لوگ ہیں، یہ پچھلے کئی سال سے حکومت میں ہیں، تو یہ کہتے تھے ہم نے اتنے کروڑ درخت لگا دیے، اتنے کروڑوں درخت لگ گئے، تو وہ کروڑوں درخت آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو درخت ہیں یہ آپ پبلک کو دے دیں، پبلک کو صاف کریں، پبلک کو دے دیں، اور پبلک ان کو لگائے بھی، سنبھالے بھی، پانی کا اور اس جانور نہ کھائیں، ضائع نہ ہو، اور وہ جڑ پکڑ جائے، اور پھر ہو بھی وہ فائدے والا درخت ہو۔ حضور فرما رہے ہیں درخت لگاؤ لیکن پھل والا درخت لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ، وہ درخت لگا رہے ہیں ہمارے ملک میں جو اس زمین اور اس مٹی اور اس آب و ہوا کے درخت نہیں، مغربی ملکوں کے یا پیمانکاریاں ہو کر آئے ہیں، ہائیبرڈ ہیں، چین کے ہیں، یورپ کے ہیں، دیگر ممالک کے ہیں، ان ملکوں کے درخت آپ لگا رہے ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ حضور فرما رہے ہیں درخت لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، پھلدار لگاؤ گے آکسیجن وہ بھی دے گا، سایہ وہ بھی دے گا، ٹھنڈک وہ بھی دے گا، کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کے لیے جو چیز ضروری ہے یہ والا درخت بھی کرے گا، پھل والا درخت بھی کرے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اب سواد کو آڑو ہے نا، سواد کا لگاتے سواد والے ہیں، کھاتے لاہور والے ہیں، تو جب لاہور والے کھاتے ہیں تو سواد والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، پیسہ ہے نا عطا فرماتے ہیں، مال دولت ہے نا ملتا ہے۔ اخروٹ کا درخت ہے، اخروٹ کا درخت، اخروٹ کا درخت آپ نے لگا دیا، ہر سال اس کے اخروٹ اتارے اور اتار کے بیچ دیے، جو پیسوں کے لے کر اخروٹ کھا رہا ہے، لگانے والے کو پیسے قیمت بھی مل گئی اور اخروٹ کھانے والے کے کھانے کا اجر اور ثواب بھی مل گیا، صدقہ جاریہ۔ اس بات پر کوئی ہمارا معزز نمازی حیران نہ ہو کہ یہ مسجد میں نماز روزے کی بات کی بجائے درخت کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا جیسے نماز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، ایسے درخت لگانے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا درخت لگاؤ، اور کیسی زبردست حدیث لائے ہیں صحابی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قیامت واقع ہو گئی ہو اور تمہارے پاس کھجور کا درخت لگانے کا موقع ہو تو یہ نہ دیکھو کہ قیامت واقع ہو جائے گی اس کا کیا فائدہ ہوگا، فرمایا تم اپنے حصے کا درخت لگاؤ۔
قیامت کو نہ دیکھو، درخت لگانا ہے لگا لو، یہ بھی کام ہے، جیسے نماز پڑھنا کام ہے، روزہ رکھنا کام ہے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درخت لگاؤ اور پھلدار درخت لگاؤ، اور یہ موسم ہے درختوں کے لگانے کا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول سے انسان اثر لیتا ہے، ماحول سے انسان اثر لیتا ہے، باہر گرمی ہوگی، اندر کمرے میں اگر جنید بغدادی بھی بیٹھے ہیں نا تو ان کو بھی گرمی لگے گی، ماحول کا اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سردی ہے اور اندر بایزید بسطامی بیٹھے ہیں اور ان کو سردی بھی لگے گی، سردی لگے گی، ماحول کا اثر ہوگا، ہر ایک پر ہوگا، باہر جو ماحول ہوگا اس کا اثر مجھ پر بھی ہوگا۔ 221 سے زائد لوگ ان بارشوں سے پورے ملک میں فوت ہو گئے اپنی جان سے، 221 کچھ دن پہلے میں نے پڑھا BBC کا، تو 221 سے زائد لوگ فوت ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے، یہ تو اللہ کو ہی پتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو شہادت کے رتبے ہیں ان میں اچھے رتبے کی شہادت نصیب کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، گر کے مرنے سے، دب کے مرنے سے پناہ بھی مانگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ شہادت کی قسموں میں یہ قسم بھی ہے، ڈوب کے مرے گا تو شہید ہوگا، جل کے مرے گا تو شہید ہوگا، دب کے مرے گا تو شہید ہوگا، گر کے مرے گا تو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی موت نصیب کرنا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے لوگ میرے اور آپ کے، دیکھیں وہ اسلام آباد پنڈی میں وہ جو کرنل اور ان کی بیٹی شہید ہو گئے، دونوں اچھے بارش کرنا ہے، ریٹائر کرنا ہے۔ باپ تو اپنی بیٹیوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، لیکن کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ باپ کے ساتھ بیٹی بہہ گئی نالے میں، شہادت ہو گئی۔ مجھے خیال ہوا کہ ہم کم از کم آنے والی جو نسل ہے دینی رہنمائی ہم دے دیں، بتا دیں، باقی اللہ توفیق دے عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو کہ ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھیت کھلیان کو اجاڑنے سے منع فرمایا، پھلدار درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، تازہ پانی کے ذخیرے کو گندا کرنے سے منع فرمایا، پانی کے قریب پیشاب پاخانہ گندگی پھینکنے سے منع فرمایا۔ یہ ساری تعلیمات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ پوچھنے والا، عمل کرنے والا، سننے والا پورے 26-27 کروڑ لوگوں میں بہت کمی ہے، تو پہاڑ ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں سے مانسہرہ جائیں، کتنی جگہوں پر لوگوں نے پہاڑ کاٹ کے لگا دیا، پلاٹ بنایا، فروخت کا مشہور نہ بنایا تو کیا ہوا، لیکن ایک حوث سے پیسے دی، کھیت چھوڑ دو بھائی۔ میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ مغرب کی، امریکہ کی، یورپ کی گندی باتوں کو تو لے لیتے ہیں ہم، جتنی گندگی ہے وہ لے لیتے ہیں، جو اچھی باتیں وہ نہیں لیتے۔ امریکہ میں آپ کسی بھی ریاست میں آپ زرعی زمین کو کسی اور مقصد میں تبدیل نہیں کر سکتے، کرنے کا طریقہ کار اتنا مشکل ہے کہ آپ کے دانتوں کو پسینہ نہیں کر سکتے۔ یہاں میرا کھیت ہے تو میں نے کل ہاؤسنگ اسکیم بنا دی، پلاٹنگ کر لی، بس ایک گلی والوں میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی لوگوں نے دکانیں ڈالی، ہر گلی میں ایک دکان، ایک شٹر، کیا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی خالی جگہ بھی چھوڑو، کوئی مٹی والی جگہ بھی چھوڑو، کوئی گھاس والی جگہ بھی چھوڑو، کوئی درختوں والی جگہ بھی چھوڑو، کہیں تازہ ہوا کی جگہ بھی چھوڑو۔ زندہ نہیں رہنا یہاں، اور اپنی نسلوں کی زندگی کا کوئی سوچنا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں اسی علاقے میں کہ جہاں میں اور آپ رہتے ہیں،
یہاں آلوچے کے درخت ہوتے تھے، خوبانی کے ہوتے تھے، اور کئی چیزیں یہ جو پرانے حضرات نے سب کو بتایا۔ ابھی کوئی آپ کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جگہ ملے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درخت لگاؤ، یہ صدقہ جاری ہے، نیکی ہے، کہ جب تک درخت باقی رہے گا اس کا پھل اور ساتھ فرمایا پھلدار درخت لگاؤ۔ درخت کاٹو نہیں، کتنی آسانی سے لوگ کاٹ لیتے ہیں۔ درخت کاٹ لیا کیا ہوا؟ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، درخت کاٹنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ جتنا گلیت بلتستان ہے، دیامر ہے، چلاس ہے، آپ 1900 میں اس دن دیکھ رہا تھا جو یہ سیلاب آیا وہ چلاس میں، تو میں نے گوگل کر کے دیکھا کہ 1950 میں چلاس میں جنگلات کتنے تھے، دیامر میں، ضلع دیامر، اور اس کا صدر مقام چلاس، 100% اہل سنت کا علاقہ ہے۔ 1970 میں کتنے فیصد جنگلات تھے، اور 1990-95 میں کتنے فیصد جنگلات تھے، اور 2025 میں، تو آپ گوگل کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگتا ہے یہ درخت کون کھا گیا، کاٹ دیے لوگوں نے درخت۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، پھر پہاڑ گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، پانی آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ شامت اعمال اور کچھ بے اعتدالی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی معزز حاضرین مجلس میں سے کوئی حیران نہ ہو کہ مسجد میں نماز روزے کی بات کے ساتھ یہ درختوں کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا مسلم شریف کی دوسری جلد میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ درخت لگاؤ اور پھلدار درخت لگاؤ، اور مسند احمد کی روایت میں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر قیامت واقع ہو جائے اور تمہارے پاس درخت کو لگانے کا موقع ہو تو انتظار نہ کرو کہ قیامت ہو جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، درخت کا موقع ہے لگا دو۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اتنی ضروری بات ہے۔ جیسے حضور نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، ایسے ہی درخت لگانے کا حکم دیا۔ درخت لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ۔ پھر اس کے فضائل بتائے، پھلدار درخت میں سے درندہ کھائے تو لگانے والے کو صدقہ جاریہ، پرند کھائے تو صدقہ جاریہ، انسان کھائے تو صدقہ جاریہ، اور فرمایا کوئی اگر وہ خود چلا جائے، اس کی نسل میں سے کوئی وراثت تقسیم ہو جائے اور یہ درخت آگے کوئی مالک ہو جائے اس باغ، درخت، کھیت کھلیان کا، فرمایا پھر بھی اس کو ثواب صدقہ جاریہ۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ان پھلدار درختوں میں سے چوری کر کے کھائے، جو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چوری کر کے کھائے، فرمایا تب بھی درخت لگانے والے کو، پھلدار درخت لگانے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ حضور کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی ایک سمجھ ہے، وہ سمجھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو بات ہم کریں سنیں اس پر عمل کی توفیق ملے۔ دین کی ایک خاص سمجھ ہے، اسلام اور دین ایک مخصوص ذہن میرا اور آپ کا بنا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا اسلام صرف مسجد کی حدود تک، اس کے باہر ہم اسلام کو ممنوع سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام تو پورا دین ہے، سارے کے سارے۔ تو جو درخت لگانے والے یا جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ درخت لگے، درخت ہوں گے تو میرے اور آپ کی آنے والی نسل کو فائدہ بھی ہو، اور اس کا نفع قیامت تک صدقہ جاریہ کی صورت میں میری اور آپ کی قبر میں بھی ملتا رہے، بے فائدہ نہیں۔ یہ جو نوجوان نسل ہے کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اصل میں ہمیں نیکی اور ثواب کمانے کا ٹریننگ گھر سے ملی نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نیکی اور ثواب بھی کوئی کمانے کی چیز ہے، ہمیں پیسہ کمانے کی ٹریننگ۔ بڑے ہو جاؤ اب مجھے 10ویں پڑھتے بچے، 11ویں پڑھتے بچے، 9ویں پڑھتے بچے کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کا پوچھتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں کہ وہ جائز ہے نہیں جائز۔ 9ویں پڑھتا بچہ، 10ویں پڑھتا بچہ کرپٹو کرنسی، فوریکس ٹریڈنگ، ساری چیزیں پتہ ہے۔ پتہ ہونا بری بات نہیں ہے، میں اس سے یہ عرض کر رہا ہوں بے شک پوچھیں،
ہم سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پوچھیں۔ بات میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، 9ویں 10ویں پڑھتا بچہ بھی کمانے کی چکر فکر میں ڈل گیا، کیونکہ اس کو فگر لگی ہوئی ہے، گھر سے فگر ڈال رہے ہیں، لیکن نیکی کمانا، ثواب کمانا، اس کی فکر ہم نہیں ڈالتے۔ تو نئی نسل کے لیے عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں، دو قسم کی کرنسیز ہم نے کمانی ہے، دو قسم کی کرنسی۔ قرآن کریم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دو کرنسیاں ہونا ضروری ہیں، تب میں اور آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ خسر الدنیا والآخرہ۔ دو کرنسی، دنیا میں رہنا ہے تو فلوس، پیسہ، یہ بھی ضروری ہے، کمائیں جتنا حلال کما سکتے ہیں کمائیں، 1 میل سے 10 میل بنائیں، اللہ کی طرف سے اجازت، 10 مرلے کے گھر سے 10 ایکڑ کے گھر پہ جائیں، اللہ کی طرف سے اجازت، سائیکل سے BMW پہ چلے جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، جو آپ کا حلال ذریعہ ہے، طریقہ ہے، اختیار کریں، کوئی منع نہیں ہے، رب راضی رہے، اس کا رسول راضی رہے، بس جو لکیریں کھینچی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، ان لکیروں کے اندر آپ جتنا کھیل سکتے ہیں کھیلیں۔ ایک کرنسی تو دنیا میں رہنے کے لیے یہ فلوس والی ضروری ہے، کیش والی، کرنسی والی، پیسے والی، جو بچہ بھی جانتا ہے، اور ایک کرنسی آخرت میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی یہیں سے کما کے بھیجنی ہے، اس کرنسی کا نام ہے نیکیاں، نیکی۔ یہاں کی کرنسی کو کہتے ہیں فلوس، کیش، وہاں کی کرنسی کو کہتے ہیں نیکی۔ نیکی بھی ایک سکہ ہے، ایک کرنسی ہے نیکی بھی، وہ آگے ڈیبٹ کریڈٹ ہوتی ہے وہاں پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری آخرت کی کرنسی نیکی لے کر لوگ آئیں گے، لیکن وہاں ان کو ڈیبٹ ہونا پڑ جائے گا ان کی کرنسی کو، انہوں نے لوگوں کو ظلم کیے ہوں گے، زیادتی کی ہوگی، گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، حق مارا ہوگا، زمین دبائی ہوگی، تو وہ ان کی کرنسی جو یہ یہاں سے لے کر گئے بہت ساری، لیکن وہ ڈیبٹ ہونا شروع ہوتے 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 وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، دو قسم کی کرنسی ہم نے زندگی میں کمانی ہے، دونوں کرنسیوں پر محنت کریں، ایک پر نہ کریں، ورنہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی گئی۔ قرآن کریم نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور جو یہ کہے کہ بس دنیا کی زندگی اچھی ہو، یہاں کی سردی گرمی سے بچ جاؤ، جائیداد بناؤ، مال بناؤ، پیسہ بناؤ، عزت بناؤ، عہدہ بناؤ، جتھا بناؤ، جمع بناؤ، پارٹی بناؤ، اور آگے کی کوئی سوچ نہیں ہے اس کو۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اگر اس نے یہاں رہ کر دوسری کرنسی نہیں کمائی، تو جب کمائی نہیں ہے تو دے گی کیوں؟ یہ کوئی اللہ کا انصاف ہے کہ کمائی آنا ہو، ایک آدمی کما رہا اور دوسرا نہ کما رہا اور آخرت میں دونوں جا کے برابر ہو جائیں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ جھوٹا بھی وہاں پروٹوکول میں ہو، اور جو یہاں سچ بول بول کی زندگی گزار کے چلا گیا وہ بھی آگے پروٹوکول میں ہو، تو یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو آخرت کی کرنسی جس کو نیکی کہتے ہیں وہ نہیں کمائے گا تو آگے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، جو اتنا سمجھدار ہے۔ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زبردست عقل مند کون ہے، بہترین عقل والا کون ہے، جو یہاں بھی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارنے کی فکر کرے اور آگے کی جو کرنسی ہمیں ضرورت ہے نیکی کی صورت میں اس کی انویسٹمنٹ بھی کرے، اس کی کمائی بھی کرے، وہ بھی شروع کرے۔ وہاں بھی تو مال ضرورت ہے، اس مال کی شکل تبدیل ہے، وہ نیکی کہلائی جاتی ہے یا فلوس کہتے ہیں اس کو، پیسہ کہتے ہیں، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات بہت آسان کر کے کی کہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے تو یہاں کیش کی، پیسے کی، فلوس کی، کرنسی کی ضرورت ہے تو کمائیں، اور آخرت پر اگر ایمان ہے، اور یقیناً ہم سب کا ایمان ہے،
تو آخرت پر ایمان ہے تو فرمایا کہ آخرت کے لیے بھی وہاں تیاری کے لیے نیکیوں کی صورت میں سکے، کرنسی، کیش چاہیے، اس کا بندوبست بھی یہاں سے کریں۔ اوروں میں، حقوق میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی بات ارشاد فرمایا، سجاد دو کا اجازت آپ کو کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، دین سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، سنو، سمجھو، پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، یہ بات فضول نہیں ہے، اس کے مقابلے میں انفرادی عبادت نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، اس کو سنو پہلے۔ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کی؟ کوئی کسی کو گالی دی ہو، کسی کو کچھ کہا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ پوری بات کہنے سے اللہ حفاظت کرنا، تو یہ بڑا ضروری ہے، بات سننا ضروری ہے، سنا کریں بات، جو دین کی بات ہو اس کو کان لگا کے سنیں، اس کو پورے غور سے سنیں، اس کا تجزیہ کریں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس بات کا نقصان کیا ہے۔ عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، نہیں عمل کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، یہ سننا ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز کو بغیر عذر کے چھوڑ دے گا، نماز کو بغیر عذر کے چھوڑ دے گا، جب اللہ کے آگے ملاقات کو پہنچے گا تو اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ آپ بتائیں میں اور آپ اللہ کا غصہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نماز چھوڑ دے گا بغیر عذر کے، عذر کیا ہے، قومے میں ہے، بیماری میں ہے، کسی حاجت میں ہے، ابھی نہیں پڑھ سکتا، تو بعد میں تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اس کی چھٹی تو ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنا کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہم زبانوں کو حرکت دیں اور حضور کی خدمت میں درود بھیج کر اپنے نیک بخت ہونے پر مہر لگوا لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی روشنی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر عذر کے نماز چھوڑتا ہے کوئی تو اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں نہیں ہوگا، تو بتائیں رہے گا اللہ کی کائنات میں اور اللہ کا ذمہ نہ ہو، اللہ کی ذمہ داری نہ ہو، اللہ کی امان نہ ہو، اللہ کی کوئی گارنٹی نہ ہو، اللہ کی پروٹیکشن نہ ہو، تو یہ آدمی رہے گا کیسے، کیسے گزارے گا؟ میں نے اسی لیے سوچا کر سنا کریں، سوچا کریں اس بات کو۔ ہم صبح سوئے ہوتے ہیں بستر پر اور فجر کی نماز ہم بستر پر ہوتے ہیں، بالغ ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے، جیسے بھی، گمان تو ہمارا یہ ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں نماز الحمدللہ، لیکن مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب بستر پر ہیں اور نماز رہ گئی، آپ بتائیں جس کی بستر پر گزر گئی اس کا دن اچھا گزرے گا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا گزرنا ہوتا تو پھر یہ سارا علم غلط ہو جائے گا، اگر ہم کہیں گے اچھا گزرے گا، یہ سارا علم غلط ہو جائے گا۔ یہ سارا علم کہتا ہے قرآن و سنت کا کہ صبح اس کی بستر پر گزر گئی تو اس کی دنیا اور آخرت گئی، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے نصیب کو آگ لگا دی، اپنی قسمت کو خود برباد کر دیا۔ اس پر کسی کو جادو کرنے کی، بندش کروانے کی، تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گھر میں چڑیل کوئی نہیں آئے گی، یہ خود ہی چڑیل ہے جو فجر کے وقت گھر میں بستر پر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ آتا ہے، سوچ عطا فرمائے۔ زندگی کا پتہ نہیں چلتا انسان، لوگ سیر کے لیے آتے ہیں اور موت پکڑ لیتی ہے، گھومنے جاتے ہیں تو موت کا پروانہ آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی وقت میرے اور آپ کی حاضری ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ نماز کے معاملے میں سستی بالکل نہ ہو۔ باقی چیزوں پر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے بات، لیکن نماز کے معاملے میں کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔
مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پہلے سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی ایک مخصوص سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ وہ سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، وہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر انسان جہاں بھی ہو ہاتھ اس کے کاروبار میں چلتے ہیں لیکن دل کی تار اس کی رب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے رب کے ساتھ غلط نہیں کرنا، میں نے غلط کمائی گھر لے کے نہیں جانی، میں نے خدا کے بندوں کے حق نہیں مارنے، میں نے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا، پتہ نہیں میری کب تیرے آگے میرے اللہ پیشی ہو جائے، میں تجھ سے بنا کے رکھ کے زندہ رہنا چاہتا ہوں، تجھ سے بگاڑ کے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے بنانے کی، بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی کامل محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔